یہ تو بہتر جانتے ہیں کہ موت ان کے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں تھی، ہے نا؟ جبھی تو لپک رہے تھے، جھپک رہے تھے موت پر حملہ کر رہے تھے 72۔ جس لشکر کا 13 14 یا 15 سال کا، 15 سال بھی کوئی زیادہ سن تو نہیں کہتے، کوئی حرج تھوڑی ہے، کہیں 15 سال بھی لکھا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اب مجھے بتائیے، یہاں بیٹھے ہوں گے پروردگار سب کے جگر کے ٹکڑوں کو سلامت رکھے، ذرا 15 سال کے بچے کو دیکھ لیجیے کتنا بڑا ہے۔ سب سے زیادہ یہی لکھی ہے نا جناب قاسم کیوں؟ جس لشکر کا 15 سال کا سپاہی یہ کہتا ہو کہ چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں، تو اس کی معرفت کا عالم کیا ہوگا؟ معرفت کی کن منزلوں پر ہوگا وہ بچہ جو کہہ رہا ہے موت تلخ نہیں، موت کا ذائقہ بتا رہا ہے حسن کا، کل نفس ذائقۃ، یعنی ہر ایک کے لیے موت کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ کربلا میں یہ شہزادہ حسن مشتبہ کا محلقہ امام حسن کا بتا رہا ہے کہ شہد سے بھی زیادہ شیریں، یعنی جلدی تھی کہ جلدی سے موت کا ذائقہ چکھو اور میرا دادا حیدر کرار مجھے اپنی آغوش میں لے جائے۔ لیکن عزادارو، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا دادا کس طرح قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھا کے لے گیا ہوگا۔ خیر، شب عاشور میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہر ماں اپنے اپنے بچوں کو تیار کرے۔ امام حسن کے اور بھی بیٹے ہیں، میں نے پوری کتاب لکھی ہے اس کے بعد، وہ سب شہید ہوئے کربلا میں، بڑے تھے، لیکن قاسم ایک خاص ہدیہ ہے، خاص ہدیہ، کیونکہ اس وقت امام کی شہادت پر شہزادہ قاسم کے وہ 2-2.5 سال سے زیادہ نہیں لکھی، کیونکہ گود میں لائی تھی نا روایت میں کہ جناب ام فرما جب بلایا تھا امام حسن نے میرے بچے کو لاؤ قاسم کو، تو آغوش میں لے کر آئی، تو ظاہر ہے آغوش میں کون سا بچہ ہوتا ہے؟ بہت زیادہ رہا ہوگا تو 2-2.5 سال کے جناب قاسم، 40 ہجری میں، 50 ہجری میں، معذرت 50 ہجری میں اتنے رہے ہوں گے 2-2.5 سال کے۔ اور اس وقت وصیت کی تھی نا، دیکھو میرے بھائی پہ ایسا وقت آئے گا، یہ جو بڑے ہیں یہ ذمہ داری جانتے ہیں، قاسم اتنا بڑا ہو جائے گا کہ تلوار اٹھا لے گا، اسے میری طرف سے خاص ہدیہ بنا کے حسین پر قربان کر دے، بھیج دینا۔ اور ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سن و سال کے سبب سے اسے اجازت نہ دے میرا بھائی، اسے اجازت نہ ملے میدان میں، تو اے ام فروا یہ میری تحریر تعویذ کی صورت میں اس کے بازو پہ باندھ دو، جب ایسا وقت آئے تو میری یہ تحریر میرے بھائی حسین کے حوالے کر دینا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے پس منظر قاسم کا۔ بتائیے ماں کیسے پال رہی ہوگی اپنے اس بچے کو؟ میں نے عرض کر دیا اور بھی بڑے بھائی ہیں، سب شہید ہوئے کربلا میں، لیکن یہ قاسم، اچھا بچے بھی جیسے حسن مثنیٰ زخمی ہو کر بچ گئے تھے، پھر ان کی نسل چلی آگے تک، تو وہ اس کے بارے میں بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، عشرہ ثانی میں بھی زندگی رہی تو پڑھیں گے ان کے مجاہد بیٹے کی داستان عشرہ ثانی میں اگر زندگی رہی تو اب آئیے شب عاشور، اس ماں کا بھی یہی حال ہے جو جناب ام لیلہ کا ہے، جو ثانیہ زہرا کا، جو جناب ام رباب سلام اللہ علیہ۔ میرے لال کل سب اپنی اپنی قربانیاں دیں گے، مجھ بیوہ کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے تیرے، میری لاج رکھ لے، قربان ہو جا اپنے چچا پہ اور اپنی دادی زہرا کے سامنے مجھے سرخرو کر دے۔ اور جناب قاسم عہد و پیمان باندھ رہے، مادر گرامی اطمینان رکھیے، میں میدان میں جاؤں گا، میں لڑوں گا، میں شہ سوار ہوں، میں امو جان کا شاگرد ہوں، یعنی جناب عباس کا، چچا عباس کا شاگرد ہوں، میں فنون حرب میں نے ان سے سیکھے ہیں۔ صبح ہوئی، بار بار قاسم جاتے تھے، اجازت نہیں ملتی تھی، ظہر کا ہنگام ہوا، اب ہاشمیوں کی باری آ رہی نا، باری باری ہاشمی جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، تو روتے ہوئے خیمے میں آئے اپنی ماں کے، جناب فرما گلے سے لگا لیا، میرے لال خیر کیا ہو؟ کہ مادر گرامی کتنی بار جا چکا ہوں چچا جان کی خدمت میں، چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ نہیں میرے لال، پیشانی کے بوسے دی، نہیں میرے لال قاسم تجھے اجازت ضرور ملے گی۔ بازو پہ بندھا ہوا تعویذ کھولا، تحریر نکالی، قاسم کے ہاتھ میں دی، بیٹا یہ تیرے بابا کی تحریر ہے، تیرے چچا کے نام، جا لے جا، اسی وقت کے لیے لکھا تھا انہوں نے خط، جا اپنے چچا کو دے، تجھے اجازت مل جائے گی۔
بس قاسم نے خط کو سر پہ رکھا، بوسے دیے، آنکھوں سے لگایا، دوڑے لے کے چچا کی خدمت، چچا جان یہ میرے بابا کی تحریر آپ کے نام، چچا جان یہ میرے بابا کا خط آپ کے نام۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، دیکھتے رہ گئے اور زار و قطار رو رہے ہیں، حسین چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، بھائی کی تحریر کو رو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد قاسم کو گلے لگا کے رونا شروع کر دیا۔ کیا ہے تحریر میں؟ یہی تو ہے نا، اے میرے بھائی حسین دیکھو قاسم کو میدان میں جانے سے روکنا نہیں، یہ میرا خاص ہدیہ ہے تمہارے لیے، اس کو میدان میں جانے دینا، یہ میری وصیت ہے۔ حسین اس وصیت پہ عمل کرے۔ کہتے ہیں کہ کسی کو حسین نے اپنے ہاتھ سے سجایا نہیں تھا سوائے قاسم کے۔ امامہ بھی خود رکھا، دوش پہ ابا بھی خود ڈالی، کمر میں پٹکا، صافہ جس کو کہتے وہ پٹکا بھی خود باندھا، تلوار بھی ہمایل خود کی، اور اب شانہ پکڑ کے، بازو پکڑ کے خود خیمے سے باہر لے کے نکلے۔ جب خیمے سے باہر لے کر نکلے نا، سب کے مبہوت ہو گئے تھے، اتنا حسین تھا حسن کا شہزادہ قاسم، اتنا حسین تھا۔ دن میں لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ چاند چودھویں کا طلوع ہو گیا، ایسا تھا قاسم، اتنا حسین تھا اور اتنا کمسن تھا کہ گھوڑے پہ جب بٹھایا ہے نا تو حسین نے کمر سے پکڑ کے اٹھایا تھا، اور جب گھوڑے پہ بٹھا دیا تو دونوں پیر رکابوں میں ٹکتے نہیں تھے قاسم، کبھی ایک طرف جھک کے توازن برقرار کرتے تھے، کبھی دوسرے طرف جھک کے، بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہیں حسین، علی اکبر، عباس۔ علی اکبر نے بات تھامی آگے بڑھ کر، بھائی بس ہم بھی آئیں گے کچھ دیر، ذرا دھیان سے جنگ۔ عباس نے آخری بار پیشانی کے بوسے لیے، جاؤ بیٹا قاسم ذرا دھیان سے جنگ کرنا ہے۔ اور قاسم مسکرا کے کہتے، چچا جان میں آپ ہی کا تو شاگرد ہوں، آپ میری جنگ دیکھیں۔ حسن کا لال مقابل آیا لشکر آدھا کے، رجس پڑی، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا سنو، میں اس حسن کا لال ہوں جس حسن پہ جنگ سے جی چرانے کا الزام تھا۔ آؤ میری جنگ دیکھو اور پھر سمجھ لو کہ میرا بابا کتنا بڑا شہسوار تھا۔ یہاں قاسم کو یاد ہے مجھے وہ دھونا ہے داغ، مجھے جواب دینا ہے ان کے اعتراض کا، میں بتاؤں گا میں کس حسن کا بیٹا ہوں۔ اب جب ایسی للکار سنی، پسر ساس سمجھ گیا حیدر کرار کا پوتا ہے، حسن کا لال ہے، اس کے مقابلے میں کسی سخت آدمی کو بھیجا جائے۔ ارزق شامی، تاریخوں میں اس کا نام ہے، اپنے زمانے کا بہت بڑا پہلوان، جیسے مرحب، جیسے انتر، جیسے عمرو بن عبدور، کہ جا حسن کے لال کے مقابلے میں جا۔ جملہ برداشت کر لیجیے گا معذرت کے ساتھ، کیونکہ اس نے کہا، اس لیے لکھا ہے روایتوں میں کہ بڑی حقارت سے اس نے حسن کے لال کو دیکھا، ارزق شامی کہ بچے کے مقابلے میں مجھے بھیجے گا۔ اس کے 4 بیٹے اس کے ساتھ آئے تھے، ایک سے کہا جا اس بچے کا، نوجوان کا سر قلم کر کے لے آ۔ وہ آیا اور قاسم نے ایک ہی وار میں اس کو جہنم کا راستہ دکھا دیا۔ وار کرنے کے بعد تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، اور پلٹ کر دیکھا اس اونچے مقام کی طرف جہاں اس کا چچا حسین اس کی جنگ دیکھ رہا ہے۔ بچے کارنامہ کرتے ہیں، بزرگوں سے شاباشی چاہتے ہیں نا۔ اب جب دیکھا اپنے چچا کی طرف مسکرا کے تو حسین نے، مرحبا، آفرین، میرے لال قاسم بہت اچھا وار تھا۔ عباس نے فریاد بلند کی، بیٹا قاسم بہت اچھا وار کیا۔ علی اکبر نے داد دی، بھیا آفرین، مرحبا، بہت عمدہ، اب اور حوصلہ بڑھا قاسم کا۔ ایک بیٹا واصل جہنم ہوا، ارزق شامی نے دوسرے کو بھیجا، جا اپنے بھائی کا بدلہ لے کے آ۔ ایک وار کیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کر کے جہنم میں پھینکا، پھر پلٹ کر دیکھا، پھر عباس نے، حسین نے، علی اکبر نے، داد تحسین، مرحبا، آفرین، قاسم بہت عمدہ تھا۔ ایک ایک کر کے 4 بیٹوں کو جہنم کا راستہ دکھایا۔ جب 4 بیٹوں کے لاشیں سامنے دیکھے، دیوانوں کی طرف دوڑا قاسم پر حملہ کرنے کے لیے ارزق شامی۔ حسین نے دیکھا، عباس نے دیکھا، قاسم نے دیکھا۔ عباس نے چلا کر کہا، بیٹا قاسم بہت ہوشیار ہو کر بہت بڑا پہلوان ہے، اور ادھر حسین سجدے میں چلے گئے، معبود ہاشمی جوان ہے، ایک کے مقابلے میں شکست نہ ہو۔
قاسم تیار ہوئے مقابلے کے لیے. جو ہی سامنے آیا جنگی حربہ استعمال کیا ایسا کہ ایک ہی وار کیا سر پہ, آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا, تکبیر بلند کی اللہ اکبر. بس حسین نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا قاسم کو, عباس نے دیکھا قاسم کی تکبیر کا تینوں نے جواب دیا, اکبر نے بھی جواب دیا, اللہ اکبر, بیٹا قاسم کمال کر دیا, بہت عمدہ وار کیا. لیکن کیا ہوا, اب جو دیکھا پسر سعد نے کیا زخمی مارا گیا, غصے میں حکم دیتا ہے یہ ہاشمی جوان ہے, یہ حیدر کا بیٹا ہے, یہ حسن کا لال ہے, ایک ایک کر کے جاؤ گے پورے لشکر کو کاٹ کے پھینک دے گا, حملہ کرو مل کر چاروں طرف. چاروں طرف سے لشکر حملہ آور ہوا اس شہزادے قاسم پر. اس میں بھی مقاتل میں لکھا کہ قاسم نے تنے تنہا 40 کوفیوں شامیوں کو جہنم کا راستہ دکھایا, نہ معلوم کتنوں کو زخمی کیا, لیکن آخر بازوں کی طاقت جواب دینے لگی, دشمن غالب آتا گیا. تھے بھی تو ہزاروں, کہاں تک لڑتا قاسم. جب تلوار گری ہاتھ سے, سپر گری, خود گرا, واروں پہ وار لگنے لگے, واروں پہ وار ہوتے رہے, لگتے رہے, واروں پہ وار لگتے رہے. اب جب گرنے لگا قاسم نے دیکھا کہ اب میں گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکتا, تو پھر آواز دی یا اماں ہو ترکنی, اے چچا جان میری خبر لیجئے. بس ایسے حسین کسی کے لاشے پر نہیں دوڑے تھے جیسے قاسم کی آواز سن کر دوڑے تھے, میرے لال قاسم میں آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں. عباس بھی دوڑے, علی اکبر بھی دوڑے, ارے نکالے کیسے, ہزاروں کا مجمع, بیچ میں قاسم حملہ کیا, حسین نے بھی عباس نے بھی, تاکہ قاسم کو اس لشکر سے نکالا جائے, درمیان سے نکالا جائے. بس یہ حملہ ہوا, لشکر بھاگا, فرار ہوا, میدان خالی ہوا. ادھر بیویوں نے, فضہ نے خبر دی بیویوں, ام فروا کے خیمے میں جمع ہو جاؤ, اس کا شہزادہ قاسم آ رہا ہے. فروا اطمینان سے بیٹھی ہیں, ام فروا اطمینان سے بیٹھی ہیں, ہر ایک کا لاشا آیا ہے, میرے بچے کا لاشا بھی آئے گا. ادھر حسین نے ابا بچھا دی زمین پر. میں کہتا ہوں مولا قاسم کا لاشا لے کر جائیے, ابا کیوں بچھا دی, اس طرف گئے کچھ اٹھایا, اس طرف گئے کچھ اٹھایا. مولا ماں انتظار کر رہی ہے قاسم کے لاشے کا, اس کو لاشے کا انتظار ہے. کچھ دیر بعد حسین نے ایک گٹھڑی کی صورت دی اپنی ابا کو, وہ گٹھڑی سینے سے لگا کے خیمے کی طرف چلے. میں کہتا ہوں مولا قاسم کا لاشا کہاں ہے, یہ گٹھڑی میں کیا ہے. ذرے خیمہ پہ پہنچے, آواز دی گئی, خیموں میں انتظام کیا گیا. اب جو حسین گٹھڑی لیے خیمے میں داخل ہوئے, ماں حیران ہو کر کہتی ہے اے میرے سید و سردار, اے میرے مولا, آپ سب کا لاشا لے کر آئے, میرے قاسم کا لاشا نہیں لائے, میرے قاسم کا لاشا کہاں ہے. بس حسین نے اس گٹھڑی کو خیمے کی زمین پہ رکھا. اب جو گٹھڑی کھولی, پس عزادارو کیسی مہندی, کیسا صحرا, ارے اسی کا خون تھا, قاسم کے خون کی مہندی اس کے ہاتھوں پر اس طرح پامال ہوا تھا لاشا کہ جوڑ جوڑ, بند بند, عضو عضو الگ ہو گیا تھا قاسم کا.